میں نے تو جب دنیا کے اندر آیا کسی چیز کے کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ کھانے کے قابل تھا، نہ پینے کے قابل تھا، نہ سونے کے قابل تھا، نہ جاگنے کے قابل تھا۔ بستر کیسے پتہ نہیں، اسے پیمپر کا پتہ نہیں، چوسنی کا پتہ نہیں، دودھ کا پتہ نہیں، ماں کی گود کا پتہ نہیں، بھائی کا پتہ نہیں، رشتہ داروں کا پتہ نہیں۔ اس کے آنے پر میں نے اس وقت کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس وقت کہا تھا۔ جب میرے خزانوں میں تھا، رحم مادر میں، میری تربیت میں تھا، میں نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ جب تیری گود کے اندر آیا، تیرے ہاتھ کی کمائی کھایا، تو میں نے قرآن کے اندر اس کو دیکھ کے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو مبارک باتیں لینے آیا تھا، یہ تو دنیا کے اندر سے لعنت کا توق لے کے جا رہا ہے۔ کس نے تربیت کی؟ خدا کی یاد دلانے کے لیے اذان کا انتظام کر دیا، خدا کو سجدے کر کے راضی کرنے کے لیے مسجدوں کا انتظام کر دیا، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے قرآن کریم کے لیے مدرسوں کا انتظام کر دیا۔ میں نے اہل خیر کو متوجہ کر دیا، ولی صاحب کیا بات ہے؟ تو فضائل قرآن کے اندر ایک بات سناتا ہے، نبی کی حدیث سناتا ہے، لوگ اپنی جیبیں خالی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ہر ایک نے اپنا حق ادا کیا۔ جو میری ذمہ داری تھی میں نے ساری کی ساری پوری کر دی۔ اور پھر میں نے کہا تھا روٹی کی تو نے فکر نہیں کرنی، ماش کی تو نے فکر نہیں کرنی، گندم کی تو نے فکر نہیں کرنی، مرغی مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، گوشت مانگے گا انکار نہیں کروں گا، روسٹ مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ اے بندے جو میرے ساتھ وعدہ کر، جو تو مانگے میں انکار نہیں کروں گا، جب میں مانگے تو انکار نہ کرنا۔ اللہ تو میرے سے کیا مانگے گا؟ فرمایا بندے اللہ اکبر تو مجھے دے بھی کیا سکتا ہے، تیری حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا میری حقیقت یہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فانزل به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا۔ میری حقیقت یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میری حقیقت یہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ۔ میری حقیقت یہ اللہ اکبر لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میری حقیقت یہ تولج النہار فی اللیل وتولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میری حقیقت یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میری حقیقت یہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ مقالید السماوات والارض۔ میری حقیقت یہ اللہ اکبر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ میری حقیقت یہ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ میری حقیقت یہ فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنیا۔ میری حقیقت اللہ اکبر۔ اور تو کیا جانے گا، کتابیں کے کاغذ ختم ہو جائیں گے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سارے سمندروں کی سیاہی بنا لے ختم ہو جائیں گی۔ بدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اب بتاؤ تیری حقیقت کیا؟ میری حقیقت میں کاغذ ختم، قلم ختم، سیاہی ختم، پانی ختم۔ تیری حقیقت کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا۔ اے بندہ بتا تیری حقیقت یہ، اگر میں اپنا آپ ظاہر کر دوں اللہ اکبر ساری دنیا دیکھ کے حیران ہو جائے، اگر میں تیرا ظاہر کر دوں اللہ اکبر تو ساری دنیا دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگ جائے۔ یہ تیری حقیقت ہے۔
अपनी हकीकत के दायरे से बाहर ना निकलियो, अपनी हकीकत के चादर से बाहर ना निकलियो। जो तेरे पर जिम्मेदारी लगाई, मुझे पता है वो जिम्मेदारी दी, जिन जिम्मेदारियों का तू अहल है, वो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी, जिन जिम्मेदारियों को तू संभाल सकता है, मैंने तेरे पे वो बोझ नहीं डाला। मुझे पता अल्लाह अकबर, रिज़्क़ तू पैदा नहीं कर सकता, अपने लिए दो रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता। ए बंदे बता बता क्यों घोंसले मारता है, क्यों तू खोखले दावे कर सकता है? तुझे भूख लगे तो अपना पेट नहीं भर सकता, बता बता मेरे साथ टक्कर क्यों ले रहा है? इसीलिए मैंने कहा था तू सजदा कर सकता है, तू झुक सकता है, तू आजी दिखा सकता है, तू रो के दिखा सकता है, तो हाथ बांध के खड़ा होता है। इसीलिए मैंने कुरान करीम में स्टाम्प पेपर दे दिया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैया, तू भी नमाज पढ़, अपने बच्चों को नमाज पढ़ा। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, रिज़्क़ की फिक्र न करना, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, रहमे मादर से तेरे में वादा कर लिया था, तुझे भूखा उठाऊंगा जरूर, भूखा नहीं सुलाऊंगा। ए बंदे बता, अगर तूने अपने तो अल्लाह अकबर, मैंने तो अपनी हर जगह पर अपना वादा पूरा किया। ए बंदे बता, तूने जो मेरे साथ वादा किया था उस वादे के पूरे करने में बता मेरे बंदे तूने क्यों हाथ उठा लिया है? बता मेरे बंदे, बात कर बैठ के। मुलाजिम गलती करे, मालिक कहता है सामने बैठा लो, बेटा गलती करे, बाप कहता है सामने बैठा लो, अल्लाह फरमाते बिठाओ सामने से। जो इसने मुझे कहा था मैंने पूरा किया, मैंने इससे जो वादा किया था इसमें पूरा किया। बता मेरा बंदा, तेरी वकालत में ना कहा ना की, तेरे ऐबों पे मैंने पर्दा कहाँ ना डाला। जब मैंने तेरा मॉडल दिखाया, अल्लाह अकबर, तुझे भी दुनिया में लाया कोई नहीं था। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सबसे पहले फरिश्तों ने एतराज उठाया, ए बंदे मैंने तेरी हकीकत के ऊपर डालकर फरिश्तों के मुंह को बंद कर दिया था। चुप हो जाओ, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तुम अपना काम करो बस, मेरे बंदे के दरमियान मुदाखलत ना करना। अल्लाह दिखा वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, सब कुछ पहले बता दिया। आदम कमर नहीं लगने दूंगा, कन नहीं लगने दूंगा, चल। तो था क्या? तो ये है, यहां चीज रखा यहां डालता है। अगर मैं भी तेरे तरह अल्लाह अकबर भूलने वाला बन जाता तो बेटे का हिस्सा बाप को जाता, माँ का हिस्सा बेटी को जाता, कीड़ों का हिस्सा शेरों को जाता, शेरों का हिस्सा कीड़ों को जाता। ऐ मेरा बंदा, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ करने में किसी का मोहताज नहीं। तू पेशाब की बूंद मसाने से निकालने में भी मेरा मोहताज है। एक इशारा करूंगा, पेशाब के सुराख को ढीला कर दो, सारा दिन अल्लाह अकबर पेशाब की थैली लगाता फिरेगा। रब्बे अकबर की कसम है, इतना तुझे अपाज मजबूर कर दूंगा, लोगों के सामने खड़ा होने से शर्माएगा। आज सुबह अहमदपुर शर्किया में मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मुझे एक अल्लाह वाले अपने घर ले गए। तकरीबन एक 25 साल का जवान था, एक 30 साल का जवान था। मेरे अजीजों, दोनों की टांगों की हाथों की जान खत्म हुई, दोनों बिस्तर के ऊपर बैठे थे। हसीन ऐसी बड़ी कांची की आंख थी, ऐसे नान नक्श थे। अल्लाह अकबर, मैं कमरे में गुज़र ज़ारों कतार रोने लग गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर, यही तो है, बंदे को बंदे की औकात दिला देता है, बंदे को उठाकर जमीन पे गिरा देता है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह है। यकीन जानो, नौजवानों की नौजवानी धरी की रह गई। अल्लाह अकबर, एक बच्चा मेरे अजीजों रोता हुआ कह रहा था, दुआ कर दो जी, अल्लाह मेरे पे रहम कर दे। रब अकबर की कसम है, ऐसी लाचारी में लाके डाल देता है, फिर रहम की अपील मांगो, अपनी मर्जी से वो रहम करता है, किसी मर्द की मर्जी से वो रहम करने के लिए तैयार नहीं होता है। सगा चचा मेरे अजीजों पास बैठा हुआ है और मेरे भाइयों में लड़ाई कराने के लिए नहीं आया। जो तुम्हारे ने लिखा वो तुम्हें बतला दिया, जो हमारों ने लिखा हमें बतला दिया, बाकी हकीकत मेरे अल्लाह जानते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। इस काम में मुदाखलत न करना मेरा नबी।
معراج کا دولہ تو، آنے دو عالم تو، فخر دو عالم تو، جہان دو عالم تو، سبحان اللہ۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ میرا بھی جب تک آپ ان میں رہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، جس دن آپ ان میں سے اٹھ جائیں گے ان کو کہو جب تک تم توبہ کرتے رہو گے میرے عذاب کے بادل ہٹے رہیں گے۔ کون نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں فرشیوں سے جس کی میزبانی کرواوے، اللہ اکبر، عرشیوں سے جس کی میزبانی کرواوے، کون ہے؟ جانوروں کو پہچان ہو گئی، چکڑیوں چوٹیوں کو بلبلوں کو پہچان ہو گئی، اور یوں فرمائے میرا نبی عرشیوں کا تو نبی، فرشیوں کا تو نبی، زمین والوں کا تو نبی، آسمان والوں کا تو نبی، پھولوں کی مہک کا تو نبی، پتیوں کا تو نبی، پتے پتے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، جنتیوں کا تو نبی، دنیا والوں کا تو نبی، آسمان والوں کا تو نبی۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی کوئی تیرا قصیدہ پڑھنا چاہے میں کہوں قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اے محمد قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی، میری توحید کا پھریرا بھی بلند ہوتا رہے گا، تیری شان میں قصیدہ بھی ہوتا رہے گا۔ میرا نبی آپ نہ آتے تو میں یہ نہ بناتا، آپ نہ آتے تو میں یہ نہ کرتا۔ کبھی کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کبھی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر۔ میں ناراض ہو جاؤں میرا منہ بنے ماں منائے گی، اللہ اکبر، میرا منہ بنے بھائی منائے گا، کبھی گڈو کہہ کے بہن اٹھائے گی، کبھی بیٹی کبھی پھپھی اٹھائے گی، اللہ اکبر۔ محمد عربی کی آنکھ میں آنسو آیا، بنایا کیسے؟ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ابا جان کو پہلے اٹھا لیا، ماں نے رو کے دکھایا۔ اللہ اے ابا کسے کہے گا؟ آسمان والے بھی یتیمی کو دیکھ کے رو رہے، جبرائیل بھی پریشان ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اللہ اکبر، ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہے۔ باپ تو دنیا سے چلا گیا، ماں آمنہ بھی بار بار تک رہی ہے اور دیکھ کے کہہ رہی ہے کپڑے کون لائے گا، خوشبوئیں کون لگائے گا، ضرورتیں پوری کون کرے گا، لے کے کون جائے گا؟ فرمایا اے آمنہ میں نے ابا پہلے اٹھا لیا، میں نے اس کی زبان سے ابا کہنے کی عادت ہٹا لی۔ اگر ابا کہنے کی عادت پڑتی، اعلان نبوت اٹھ پر فرمانے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد، جب اس پر تکلیفیں آتی کس ابا کو پکارتا، رو کے دکھاتا کس ابا کو پکارتا، طائف کی گلیوں میں کس ابا کو پکارتا، بدر احد میں کس ابا کو پکارتا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کس ابا کو پکارتا۔ میں نے ابھی سے ابا کہنے کی عادت ختم کر کے ربا کہنے کی عادت ڈال دی۔ زمین پر بیٹھ کے ربا کہنا اس کا کام ہے، عرش بری پر جی میرا محمد کہہ کے جواب دینا میرا کام ہے۔ قرآن کے اندر علی سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، علی با تا سا جیم ہا خا دال زا را زا سین شین صاد وا طا ظا عین غین اور فا، اور اس کے بعد میرا عزیزو پھر آئے گا فا قاف لام لام، پھر اس کے بعد ہا آ جائے گا، میم آ جائے گا، حمزہ آ جائے گا، یا آ جائے گا۔ میرا نبی اول بھی تو آخر بھی تو، اللہ اکبر۔ میرا نبی ظاہر بھی تو باطن بھی تو۔ کیسے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، کہو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی کہو سبحان اللہ، اور اونچی کہو سبحان اللہ۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پیکر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا اللہ اکبر صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تاہا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت والا آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا گل مقدی مقادمہ، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت کی صبح تک رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا، اور اونچا
سنو میرے نبی کی شان، شان والا اتنا نبی، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، لیکن جو خدائی آرڈر ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کبھی تیرے لعاب میں برکت، کبھی تیری آنکھ کے دیکھنے میں برکت، کبھی تیرے ہاتھ میں برکت، اللہ اکبر، کبھی تیرے مزاج میں برکت، تیری اونٹنی بھی مرادوں والی، تیری سواریاں بھی مرادوں والی، اور ذرا کچھ اور کہہ دوں، اللہ اکبر، تیرا ہاتھ بھی مرادوں والا، تیری شان بھی مرادوں والی۔ نہیں، مجھے یہاں سے آواز آئی، عبدالحنان حق تلفی نہ کر، کہہ دے تیرا صدیق بھی مرادوں والا، تیرا عمر بھی مرادوں والا، تیرا عثمان بھی مرادوں والا، تیرا علی 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 بھی مرادوں والا، تیرا معاویہ بھی مرادوں والا۔ روکو ذرا، سٹاپ، ریڈ لائٹ، مجھے کچھ کہہ کے جانا ہے۔ 1 2 3 4 5 عبدالحنان کے سارے بھائی ہیں، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ اسے رکھے۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ ملانا، السلام علیکم، اس سے ملانا، بڑی تربیت، اس سے ملانا، ملاؤ، اس سے ملا لو۔ مانا یہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی ہیں۔ اچھا، میری تو آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ نہیں، یہ ذرا مصروف رہتے ہیں، ذرا کاروبار میں رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا اور میرا خیال رکھنے کا سارے انتظام کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تعارف کروایا ہی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ تعارف کرا دیا ابو بکر کا، تعارف کرا دیا عمر کا، تعارف کرایا عثمان کا، تعارف کرایا علی کا، تعارف کرایا حسن کا، تعارف کرایا حسین کا، کسی نے معاویہ کا تعارف کرایا ہی کوئی نہیں۔ یہ ساتھ رہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ رہنے کے سارے انتظام کو کرتا ہے۔ کملی والے کچھ در والے، کچھ گھر والے۔ اللہ اکبر، معاویہ کون ہے؟ جو در والوں کی بھی چوکیداری کر کے چلا گیا، گھر والوں کی بھی چوکیداری کر کے چلا گیا ہے۔ کہو شان معاویہ، شان معاویہ۔ یہ نعرہ میں اللہ کی قسم حسد سے نہیں لگا رہا، صحابہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے صحابہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس نے ساری زندگی حضور کے پاس بیٹھ کے گزار دی، جس نے ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھا، پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، رب اکبر کی قسم ہے، آسمان کے چاند کی طرف دیکھو، چاند کے درمیان ایک ستاروں کو دیکھو، کوئی چمکتا دمکتا نظر آئے گا، کوئی دھندلا نظر آئے گا، کوئی چھوٹا بڑا نظر آئے گا، ہے تو سارے ستارے۔ آسمان، تیرے ستاروں میں چھوٹے بڑے کی کمی ہو سکتی ہے، محمد کے یاروں میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ منصب صحابیت میں ابو بکر بھی برابر ہے، محمد کا معاویہ بھی برابر ہے۔ علی کا مقام بھی وہی جو معاویہ کا مقام وہی ہے۔ ہم نے آج تک اللہ کی قسم کسی کی ٹانگیں کھینچی نہیں ہے، بس یہ پیار محبت کا درس دیا۔ تم نے پڑھا ہی کوئی نہیں، تم نے پہچانا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پڑھ لو، پہچان لو۔ تمہیں اسلام کی بہاروں کے اندر، اسلام کی ترقی کے اندر اگر کارکردگی نظر نہ آئے تو ہم اپنے اسٹیج سے معاویہ کہنے کا اعلان چھوڑ دیں گے۔ جب میرے عزیزو، پاکستان سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے روم تک، روم سے لے کے قسطنطنیہ تک، قسطنطنیہ سے لے کے فلسطین تک، شام تک، اللہ کی قسم جہاں تمہیں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں تمہیں معاویہ کا کردار بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ 11 گھروں میں میرا نبی دولہا بن کے گیا، گئے خدیجہ کے گھر دولہا بن کے کون گئے؟ میرے نبی۔ عائشہ کے گھر بن کے کون گئے؟ میرے نبی۔ ہائے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری میری اماں جان دولہا بنی تو رخصتی کے لیے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے اللہ اکبر عبد الرحمن بن ابو بکر آیا تھا۔ جب میرے عزیز ام حبیبہ نبی کی دلہن بنی تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑانے کے لیے ام حبیبہ تیری میری ماں کا امیر معاویہ آیا تھا۔ کٹ کے دکھا، جھگڑے ختم کرو۔ اس کفر اور اسلام کے جھگڑوں نے
پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج پورا دشمن ہماری طرف دیکھ کے ہنستا ہے، وہ کہتا ہے ان میں اپنوں میں کا نہیں ہے، ہمیں کہاں کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم پھر قسم اٹھا کے بار بار کہتا ہوں، اگر کوئی حسن و حسین کا محبت سینے میں لائے گا اور معاویہ کو بغض لے کے آئے گا، آمنہ کا لال نہ اسے دیکھے گا نہ اسے اپنا چہرہ دکھائے گا، پکی بات ہے۔ کر دو خدا کے واسطے نفرت ختم۔ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، اگر تم اہل بیت سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں سناؤں۔ میرے عزیزو اہل بیت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آپ نے میں نے شہد اور مکھن پروٹے کھا کر قرآن نہ پڑھا، انہوں نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ تیری میری قرآن کی تلاوت ہو اپنے نہیں سنتے، جب آل رسول تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان کے فرشتے بھی زمین پہ سننے آیا کرتے تھے۔ تیرے میرے عید کے کپڑے ابا لائے گا، اماں لے کے آئے گی، لیکن جب حسن حسین پر عید آئی تو کپڑے جنت سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہا ہے۔ کسی کے دروازے پہ میرے عزیزوں کوئی دروازے پہ آ کے کنڈی بجائے گا، کوئی دروازے پہ آ کے کنڈی بجائے گا، واہ محمد تیری آل کا گھرانہ کیسا، سیدہ فاطمہ اندر بیٹھی ہوئی، جبرائیل دروازے پر آ کے دستک دے رہے، محمد پاک رسول ہے، پاک دیا ہے، ان کے پردے ان کی غیرت کا آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس پردے کو فاطمہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بچایا، اللہ اس پردے کی قیامت کے تشہیر بھی کرے گا، تعریف بھی کرے گا، اعلان بھی کرے گا۔ جب عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، آدم آدم آپ آ جاؤ، آدم آپ آ جاؤ، ابراہیم آپ آ جاؤ، نوح نجی اللہ آپ آ جاؤ، آدم صفی اللہ آپ آ جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ آپ آ جاؤ، یوسف صدیق اللہ آپ آ جاؤ، داؤد خلیف اللہ آپ خلیفۃ اللہ آپ آ جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ آپ آ جاؤ، عیسیٰ روح اللہ آپ آ جاؤ، بہاولک زکریا ملتانی آپ آ جاؤ، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی آپ آ جاؤ، شاہ ولی اللہ آپ آ جاؤ، شاہ عبد العزیز آپ آ جاؤ، سارے کے سارے آج اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ آج پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے۔ اور لوگوں رب اکبر کی قسم ہے، آج مجھے ذمہ داری سے قرآن پاک اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میں دونوں ہاتھوں میں قرآن پاک لے کے کہتا، جس کے پردے کو اللہ اکبر، جس کی غیرت کے اوپر قیامت کے دن خدا پردہ ڈالے، اور پاکستان کے سنیا تجھے اس پردے کو بازاروں کے اندر پھراتے ہوئے کیوں حیا نہیں آ رہا؟ نبی آنکھیں بند کرو، محمد کی بیٹی ہے۔ میرے سسن اہل بیت ہیں کون؟ مولانا آپ اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جائیں، ایک 4 دیواری کا احاطہ ہوتا ہے، اماں یہاں، دادے کی، چاچے کی، تائے کی، پھپھی کی، چھوٹی پھپھی کی، خالہ کی، ماموں کی، اماں کی، ابا کی، ایک ایک احاطے میں 10 قبریں ہیں۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ نظر آ رہے ہیں، محمد کا حسین نظر نہیں آ رہا۔ شوہر روضہ رسول میں نظر آ رہا ہے، بیوی مکے کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ ننی ننی پھولوں جیسی قبریں ہوتی ہیں، یہ پوتا پیدا ہوتے فوت ہو گیا تھا، نالی اصغر نظر آیا، نالی اکبر جنت البقیع کے اندر نظر آیا۔ پاکستان سے جانے والا جنت البقیع میں، بغداد سے جانے والا جنت البقیع میں، عراق سے جانے والا جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو روزے کے سامنے کسی کو موت آئی، کسی کو کربلا کے میدان میں قرآن سناتے سناتے موت آئی۔ حضرت زینب کی قبر ملک شام کے اندر، حضرت حسین کی قبر میرے عزیزو کربلا کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کوفہ کے اندر، ماں فاطمہ الزہرا کی قبر جنت البقیع کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر دادی نانی کی قبر میرے عزیزو مکہ جنت المعلیٰ کے اندر، آمنہ کے لال میرے عزیزو عائشہ کے حجرے کے اندر۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب قیامت کے دن محمد کا بکھرا ہوا شرازہ اٹھے گا، بیٹی یہاں سے آئے گی روتی ہوئی، اللہ اکبر، بھائیوں کی شہادت جھولی میں لے کے آئے گی، حسین اپنا کٹا گلا لے کے آئیں گے، علی اصغر اپنے ٹکڑے لے کے آئیں گے، علی اکبر لے کے آئیں گے، فوراً میرے عزیزو نگاہ پڑے گی، محمد یہ تیرے گھرانے کا حال کس نے کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ پاکستان کے سنیو، پاکستان کے اہل تشیعو، تیرے میرے پاس دینے کے لیے کیا جواب ہوگا؟ ارائیوں
بھائیوں کی قدر ارائیں جانتا ہے، پلکوں کی قدر ملک جانتا ہے، کمبوں کی قدر کمبوں جانتا ہے، سیدوں کی قدر سید جانتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، گھر کے اندر چھوٹے بچے کے ہاتھ کے اندر چھری دے دو، گاجر پکڑا دو، مولی پکڑا دو، اللہ اکبر، اتنا سا بچہ گاجر مولی کو ترتیب کے ساتھ کاٹے گا۔ کون تھا ظالم جس نے حسین کو بے ترتیبی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کون تھا میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، ادھر زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، ادھر حسین میرے عزیزو تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اندر کیا بچا؟ کہنے لگی اللہ کے علاوہ اللہ کا نام بچا۔ باہر تیری جھولی میں کیا بچا؟ کہیں علی اصغر کٹا، علی اکبر کٹا، قاسم کے بازو کٹ گئے، شبیر کٹا، خود حسین زخموں سے چور چور ہے۔ او لوگو اللہ اکبر، بہن کو دیکھ کے کہا بتاؤ کیا لے کے جائے گی؟ اللہ اکبر، کہنے لگی بھائی تو کیا لے کے جائے گا؟ کہ کربلا کے میدان سے شہادت لے کے جاؤں گا۔ بہن کہنے لگی کربلا کے میدان سے نانے کے روزے پہ غیرت کا پردہ لے کے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، او لوگو پاکستان کے سنیو، ان بہن بھائیوں کی شہادت پر، ان کی وفا کے اوپر تم گواہ بن جاؤ۔ اور اللہ اکبر، میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا، ادھر عباس لیٹے ہوئے ہیں، ادھر حسین لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حسین بتا تو صحیح، اللہ اکبر، میں عراق سے جاؤں گا رومال لے کے جاؤں گا، میں عراق سے جاؤں گا عبایا لے کے جاؤں گا، یہاں سے نغ لے کے جاؤں گا، یہاں سے تسبیحات لے کے جاؤں گا۔ حسین بتا کربلا سے تو کیا لے کے گیا، تیری بہن کیا لے کے گئی؟ کہ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے، بہن خیمے میں کھڑی تھی، میں کربلا میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا بتا کیا بچا؟ کہنے لگی اللہ اکبر، کچھ نہ بچا، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ میں نے جھانک کے دیکھا، علی اصغر نظر نہ آیا، علی اکبر نظر نہ آیا، شبیر شبر قاسم نظر نہ آیا۔ میں نے یوں کو جھانک کے دیکھا، مجھے پردے کے علاوہ خیمے میں کچھ نظر نہ آیا، اور میری بہن نے مجھے دیکھا، قرآن کی تلاوت کے علاوہ میری زبان پہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس وقت میری زبان سے نکلا عبدالحلال پیر عبد المعبود اظہر صاحب کی زیر صدارت کے اندر اگر قاری حنیف صاحب جلسہ کرے تو آل رسول کی وکالت کر کے چلے جانا۔ کربلا کے میدان میں خیمے میں پردہ تھا اور کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ اور لوگوں دنیا مر جائے، مر کے زندہ ہو جائے، رب اکبر کی قسم ہے وفاداروں کی داستان کو اللہ اکبر فراموش نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا بچہ کیا؟ اللہ اکبر، حسین نے روکے گا، میری بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا، اور بہن نے روکے گا، میرے بھائی نے کربلا کے میدان میں سجدہ بچا لیا۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے بعد قیامت آ جائے گی، زینب تیرے جیسا پردہ بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اور قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، شان حسین، کربلا کا شاہ حسین، ہاتھ کھڑ کر کے کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر۔ میں نے مظفر گڑھ کی گلیوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، مکانوں میں دیکھا، محلوں میں دیکھا، اللہ اکبر، مجھے کوئی کسی زندے کا وارث نظر نہیں آیا۔ خدا اہل سنت والجماعت کو، صحابہ کے دیوانوں کو، اہل بیت کے متوالوں کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جب تک زندہ تھے ہم نے ان کے کردار کو بچایا۔ نبی کے صحابہ اہل رسول قبروں میں چلے گئے، الحمدللہ آج تک ہم نے ان کی قبروں کو بھی بچا رکھا ہے۔ ہم قبروں کے بھی محافظ ہے، ان کے کردار کے بھی محافظ ہے، ان کے نانے کی ختم نبوت کی پگڑی کے بھی محافظ ہے۔ جو قرآن حرا کے دامن میں اترا، رب اکبر کی قسم ہے ہماری قربانیاں فراموش نہ کرو، ہماری قربانیوں کی داستان ہے۔ کٹ گئے، مر گئے، مدرسوں پہ بلڈوزر پھر گئے، گھر اجڑ گئے، اللہ اکبر، اسلام آباد کے ٹول پلازے میرے عزیزوں خون میں رنگین ہو گئے، جنگ کی گلیاں خون میں رنگین ہو گئی، لیکن آج بھی الحمدللہ مدارس کے اندر میرے عزیزوں ہر چیز کی کمزوری کے ہونے کے باوجود، معاش کی قلت، خوراک کی قلت، تنخواہوں کی قلت، میرے عزیزوں سہولیات کی قلت کے باوجود الحمدللہ ہمارے سینے کھول کے دیکھو، یہاں سے آواز آئے گی ختم نبوت زندہ باد، اور یہاں سے آواز آئے گی دفاع صحابہ زندہ باد ہے۔ اور اہل بیت تو ہمارے سر کے تاج ہیں، انشاءاللہ مر جائیں گے اپنے تاج کے موتی کو، اس کی چمک کو ہلکا نہیں پڑنے دیں گے۔ اور لوگوں پھولوں کی آبیاری، کیاری گلشن کی حفاظت پانی سے کی جاتی ہے، ہم نے صحابہ کے گلشن کی حفاظت خون کی ندیاں بہا بہا کے کی ہے۔
اسلام ملک پاکستان، افواج پاکستان، آپ تو یوں ہی اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو۔ الحمدللہ اسلامی سرحدوں کی ذمہ داریاں لائلن کے جوتے پہن کر، پھٹے لباس پہن کر، سردی کے اندر میرے عزیزوں پتلے چادریں لے کر، دال روٹیاں کھا کر، الحمدللہ ہم نے اسلام اور قرآن کی چوکیداری کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت کی۔ ایک دن کے لیے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہمیں دے دو، پھر نہ ایران کی جرت ہوگی نہ اسرائیل کی جرت ہوگی۔ پھر میں یہاں کہوں گا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، لیکن وقت آئے گا آنے دو ہم تم کو بتا دیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے، مدرسے کی نکڑی نکڑی پنکھڑیوں کو، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی سرحدوں پر نہیں، پاکستان کی سرحدوں پہ جا کے کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر، دن کا اجالو تو دور کی بات ہے۔